تو مجھے کیا یا نبی سلام علیکہ کہنا جائز ہے؟ جائز ہے۔ سلام علیکہ کا مطلب آپ پر سلامتی ہو۔ اگر نیت یہ ہے کہ نبی یہیں سے میرا سلام سن رہے ہیں تو پھر تو بھائی یہ شرک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابھی کچھ دن پہلے ہمارے سامنے سے ایک ویڈیو گزری جس میں مولانا طارق مسعود سے سوال کیا گیا کہ یا نبی سلام علیکہ کہنا جائز ہے کہ یا نہیں، تو انہوں نے اس پہ یہ جواب دیا، آپ اس ویڈیو کو سماعت کریں۔ تو مجھے کیا یا نبی سلام علیکہ کہنا جائز ہے؟ جائز ہے۔ سلام علیکہ کا مطلب آپ پر سلامتی ہو۔ اگر نیت یہ ہے کہ نبی یہیں سے میرا سلام سن رہے ہیں تو پھر تو بھائی یہ شرک ہے، پھر یہ گمراہی ہے۔ لیکن اگر یہ نیت ہے کہ یہاں سے فرشتے میرا سلام نبی تک پہنچا دیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہی ہے نا کہ ہم وہ درود پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو درود سکھایا ہے وہ تو یا نبی سلام علیکہ نہیں سکھایا، وہ تو اللہم صلی علی محمد درود ابراہیم ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے درود کے صیغے ہیں، تو جو سنت سے ثابت ہے اس کو زیادہ فوکس کرنا۔ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لیے، ان کو یا نبی سلام علیکہ پتہ نہ کتنا چھپتا ہے، حالانکہ مسلمان کہلاتے ہیں، نماز بھی شاید پڑھتے ہی ہوں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ نماز میں تحیات آتی ہے؟ سامنے نہیں آتی ہے؟ تحیات میں یہ صیغہ پڑھتے ہی نہیں پڑھتے ہی؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پوچھتا ہوں کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہی تو ہے کہ نبی تمہارے اوپر سلام بھی ہو، اللہ کی رحمت بھی ہو اور برکت بھی ہو۔ تو یہاں پر یہ اللہ اپنے محبوب پر اس انداز میں سلام بھیج رہا ہے، تو اب اس میں بہت سے کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج آقا اللہ کے قرب خاص میں تشریف لے کر کے گئے تو بطور تحفہ جب التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پیش کیا تحفہ اللہ کی بارگاہ میں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو سلام بھیجا تھا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ بات ہے، مگر میں آپ کو بتلاتا چلوں، امام غزالی علیہ الرحمت والرضوان وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا انسان جب نماز پڑھے تو اس کو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو بطور حکایت نہ پڑھے کہ یہ اللہ کے اور اس کے محبوب کے درمیان میں ایک مکالمہ چل رہا ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہے شب معراج میں، یہ سوچ کر کے نہ پڑھے، بلکہ وہ بیان فرماتے ہیں امام غزالی، میں اعلیٰ حضرت کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں ابھی کیونکہ اعلیٰ حضرت زیادہ چھپتے ہیں کچھ لوگوں کے کہ میں کچھ لوگوں کو، اس لیے یہ امام غزالی ہیں جو پہلے مجدد ہیں۔ تو امام غزالی بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت جب یہ پڑھے السلام علیکہ ایھا النبی کہ نبی تمہارے اوپر سلام ہو نماز پڑھنے والا، تو اس وقت میں یہ عقیدہ رکھے کہ میرے اس سلام کو آقا سن رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ کہنا، یہ بچ کر کے نکلنا اور اس طرح کی باتیں کرنا کہ یہ سوچ کر کے پڑھے کہ آقا سن رہے ہیں تو شرک اور کفر ہو جائے گا۔ تمہارے جہاں چاہو تم شرک اور کفر کے اپنے فتوے لگاتے چلے جاؤ، بتائیے کہاں ہے شرک اور کفر؟ کون سا شرک اور کفر پا لیا گیا اس میں؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ کفر کسے کہتے ہیں؟ ارے شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، تو یہاں پر کون سا شرک آ گیا؟ کفر کا مطلب ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں نبیوں پر بھیجی ہیں، جو پیغامات بھیجے ہیں، انسان اگر ان باتوں کا انکار کر دے وہ کفر کہلاتا ہے۔ کون سا کفر کہلایا جا رہا؟ اس لیے الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، یہ الحمدللہ وہی پڑھتے ہیں جو عاشق ہیں۔ اور اب تو ماشاءاللہ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ کے ان کے بھی بڑے بڑے، میں دکھا سکتا ہوں ان کے سورما، جب آقا کے روزے پر حاضر ہوئے سالوں گزر گئے لیکن وہ سرور نہ آیا۔ لیکن ایک صاحب کا ان کے بیان ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے آقا کے روزے پر حاضری دی اور اس وقت میں جب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جب ہم نے یہ پڑھا تو کیف و سرور الگ ہی تھا، سمجھ رہے؟ تو عاشق رسول سے میں تو سیدھی سی ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، اگر کسی کو کارپینٹری سیکھنی ہے تو کسی کارپینٹر کے پاس جانا پڑے گا، اور اگر کوئی ہنر سیکھنا تو جس لیول کا ہنر سیکھنا ہے اس کے پاس میں جانا پڑے گا۔ اس لیے اگر عشق سیکھنا ہے تو اعلی حضرت کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ عاشق ہی سے تو سیکھا جا سکتا ہے عشق، تو یہ عاشق ہی ہے اعلی حضرت، اس لیے وہ یہی سکھا رہے ہیں ہمیں۔ اس لیے اس طرح کی باتوں میں نہ آئے، پتہ نہیں کیا ہو
गया इन लोगों को कि हैं भी दीन के मुबल्लिग बनते हैं, मगर आका का बुग़्ज़ और अदावत इनके दिलों से नहीं जाता है और बेसरो पा आका के ताल्लुक से इस तरह की करते रहते हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। इसलिए अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने महबूब का हमें उम्मती बनाया और साथ साथ में उनका चाहने वाला बनाया है। अल्लाह हम सबको आका का सदका नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।